اب اس کے بعد جو ہے کیا یہ رشتہ قیامت کے دن باقی رہے گا؟ اس کے متعلق جو عام طور پر جو فقہاء نے کلام کیا ہے، یا پھر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی رشتہ جب ٹوٹ گیا تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں جو ہے نا ایک طویل حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے۔ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں جو شوہر بیوی رہتے ہیں، کیا یہی لوگ جنت میں بھی رہیں گے؟ جنت میں بھی رہیں گے، یعنی جنت میں عورتوں کا کیا ہوگا؟ جیسا کہ مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ حوروں کا تذکرہ ہے مردوں کے لیے۔ اب عورتوں کے لیے کس چیز کا تذکرہ، یہ تو کہیں ذکر نہیں ہے، تو حوروں کا تذکرہ ہے مردوں کی خدمات کے لیے، مردوں کے لیے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں مرد حضرات کے لیے مہیا ہوں گی، مرد حضرات کے لیے تیار کیا گیا ہے، مرد حضرات کے لیے رکھا گیا ہے، ان کی نکاح اسے کرائے جائیں گے۔ تو حوروں کا تذکرہ مردوں کے لیے یہ تو ملتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو پھر عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہوگا، عورتوں کو لیے کس طرح سے ان کے لیے معاملات رہیں گے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے حدیث شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں عورتیں حوروں کی سردار ہوں گی، یعنی جنت میں عورتیں حوروں کی سردار ہوں گی۔ وہ حور کہ جو اپنی انگلیوں کے پوڑوں کو اگر دنیا میں ظاہر کر دیں تو سورج اندھا ہو جائے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے، ان حوروں کی سردار دنیا کی عورتیں ہوگی، ان حوروں کی سردار دنیا کی عورتیں ہوگی کہ وہ حور کہ اگر سمندر جیسے کھارے پانیوں میں اگر تھوک دیں تو پورا سمندر شہد کی طرح وہ مٹھاس اور شیریں ہو جائے، ان حوروں کی عورتیں دنیا کی عورتیں سردار ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں اور حوروں کے درمیان ایک مباحثہ ہوگا، ایک مناظرہ ہوگا کہ دنیا کی عورتیں کہے گی کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور ہم نے روزے رکھے ہیں اور ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے صدقے دیے ہیں، شوہروں کی خدمات کی ہے اور ہم نے اس طرح کے معاملات انجام دیے ہیں۔ تو جنت کی عورتیں کہے گی کہ ہمارے لیے ہمیشگی ہے، ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا ہے، اسی طرح سے ہم دنیا سے بہتر جگہ یعنی جنت میں رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بحث و مباحثہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں حاوی ہو جائیں گی، یعنی مناظرے میں یا مقابلے میں دنیا کی عورتیں جیت جائیں گی اور وہ لوگ ان پر برتری حاصل کریں گی۔ لہذا اس بنیاد پر دنیا کی عورتوں کو جنت کی حوروں کا سردار بنایا جائے گا۔ تو اس میں دنیا کی عورتیں جنت میں افضل ہوں گی، ان کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ سوال کی گئی کہ عورتوں کا پھر جنت میں کیا ہوگا، کہ مردوں کی معیت میں تو حوریں رہیں گی، لیکن عورتوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل ہوں گی، جس طرح سے لحاف کا اوپری حصہ استر سے افضل ہوتا ہے، جس طرح سے لحاف کا اوپری حصہ جو ہے اندر کے کپڑے سے یہ افضل ہوتا ہے، اسی طرح سے جنت میں دنیا کی عورتیں حوروں سے افضل اور اعلیٰ ہوگی، افضل اور اعلیٰ ان کو مقام حاصل ہوگا۔ عرض کی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، خاوند کی اطاعت کرتی ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں شوہروں کی خدمات کرتی ہیں اور جو ہے صدقات ادا کرتی ہے، ان وجوہات سے ان کا مقام جنت میں بڑھ جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ بعض وقت جو ہے ایک عورت جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے، پھر اس عورت کا نکاح چند لوگوں سے ہو جاتا ہے، 2 لوگوں سے 3 لوگوں سے، ایک بعد دیگرے ہو جاتا ہے، تو اس کے متعلق کیا ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورت کی چند نکاحیں ہوں 2 چند 4 ایک شوہر کے گزر جانے کے بعد مطلقہ ہونے کے بعد کسی عورت کی اگر چند نکاح ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان 4 مردوں میں سے ان کو اختیار دیا جائے گا، یعنی جنت میں اگر کسی عورت کے 4 مردوں سے نکاح ہوا اس طور پر کہ ایک بعد دیگرے کہ ایک مرد سے نکاح کیے گئے، اس کو چھوڑ دیا گیا، طلاق دی گئی، پھر اس کے بعد دوسرے سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، تو گویا کہ ایک عورت کی جو نکاح ہے 4 مردوں سے یا پھر 3 مردوں سے یا 5 مردوں سے، اس طرح سے دنیاوی لحاظ سے اگر ہوئے ہیں تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اختیار دے گا، اس عورت کو یہ آپشن دے گا، اختیار دے گا کہ آپ ان 4 میں سے یا 3 میں سے یا 5 میں سے، یعنی جتنوں سے دنیا میں ان کا نکاح ہوا تھا ایک کے بعد دیگرے، تو ان کو اختیار دے گا کہ آپ ان مردوں میں سے، ان 4 میں سے جنہیں چاہیں آپ چن لیں، جن کے لیے آپ چاہیں انہیں چن لیں، تو جن کے لیے آپ اختیار کریں آپ چن لیں، تو یہ اختیار ان کو دیا جائے گا
اب وہ عورتیں کسے اختیار کرے گی؟ وہ عورتیں جن کا دنیا میں 2 3 نکاحیں ہوئے تھے، تو وہ عورتیں کس شوہر کو اختیار کرے گی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ انہیں اختیار دے گا شوہر چننے کے متعلق، تو وہ ان عورتوں کو وہ عورتیں ان شوہروں کو ہی اختیار کرے گی کہ جو اخلاق کے اعتبار سے دنیا میں اعلیٰ رہے ہوں، یعنی جن کے اخلاق اچھے ہوں اور جن کے زندگی گزارنے کے رہن سہن طرز عمل اچھے رہے ہوں، تو بیوی انہی شوہروں کو اختیار کرے گی، یہ کہے گی کہ رب تعالیٰ دنیا میں ان کے اخلاق اچھے تھے، 4 میں سے 3 میں سے ان کے اخلاق اچھے تھے، ان کا معاملہ اچھا تھا، ان کے معاملات اچھے تھے، یہ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ تو دنیا میں جو شخص اچھا رہے گا، جو اس کے اخلاق عالی ہوں گے، تو جنت میں وہ عورتیں انہی کو چن لیں گی، انہی کو اپنی زوجیت کے لیے چن لیں گی۔ تو یہ بات بیان کیا گیا، وہ دعا کریں گی کہ رب تعالیٰ اس کے ساتھ میرا جوڑا بنا دے، کیونکہ ان کے اخلاق اچھے ہیں اور جو ہے یہ شخص اچھا ہے۔ تو دنیا میں اچھے ہونے کی وجہ سے جنت میں وہ عورت جس کے چند نکاح ہوئے تھے تو اسے اختیار کریں گے۔ اب اس کے بعد ایک روایت میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ دونوں کو شوہر بیوی جس طرح دنیا میں رہتے ہیں قیامت کے دن بھی، یعنی جنت میں بھی یہ لوگ اسی طرح سے رہیں گے۔ تو یہ اس طرح سے رہیں گے کہ عورت سردار رہے گی اور حوریں گویا کہ بحیثیت خدام اور بحیثیت وقت گزاری کے، بحیثیت لطف اندوزی کے رہیں گے وہ لوگ وہاں پر، لیکن جو ہے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی ہی وہاں پر رہے گی، اس کی بیوی ہی اس مقام پر جنت میں رہے گی۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے اگر حوریں ہیں تو عورت کے لیے کیا ہے، تو عورت کے لیے ان کے شوہر ہیں۔ یہ کئی روایتوں سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو اب تک یہ بات بیان کی گئی کہ اخروی زندگی میں شوہر اور بیوی دونوں ہی وہاں پر رہیں گے، جس طرح دنیا میں رہتے تھے اس طرح سے، اگرچہ کہ انتقال کے بعد یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اگر وہ دونوں ملنا چاہیں تو اللہ ان دونوں کو پھر ملا دے گا اس وقت۔